ایک گاؤں میں کچھ لوگ ایک درخت کی عبادت کرتے تھے، درخت کی پوجا کرتے تھے۔ ایک دن وہاں سے ایک شخص کا گزر ہوا۔ اس نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ ایک درخت کی پوجا کر رہے ہیں، درخت کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس کو بڑا غصہ آیا کہ کیسے جاہل انسان ہے، یہ ایک درخت کی پوجا کرتے ہیں، ایک درخت کی عبادت کرتے ہیں۔ فوراً اس شخص کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ میں آج اس درخت کو جڑ سے کاٹ دوں گا۔ وہ شخص فوراً اپنے گھر میں گیا، اس نے ایک کلہاڑا پکڑا اور درخت کاٹنے کے لیے چل پڑا۔ وہ بہت غصے کے ساتھ کلہاڑا ہاتھ میں اٹھائے درخت کاٹنے کے لیے جا رہا تھا کہ اچانک اس کے راستے میں شیطان آ گیا۔ شیطان نے اس شخص کے سامنے آ کر کہا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اس بندے نے کہا کہ فلاں جگہ پر میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایک درخت کی عبادت کرتے ہیں۔ میں تو یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ میرے گاؤں میں لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایک درخت کی عبادت کریں، تو آج میں اس درخت کو کاٹ دوں گا، اس کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ یہ سن کر شیطان نے آگے سے کہا کہ اللہ کے نیک بندے، تم کیوں ان چکروں میں پڑتے ہو؟ جا کر تم اللہ اللہ کرو، اپنی عبادت کرو۔ لوگ جو کرتے ہیں انہیں کرنے دو، تم اپنا کام کرو، لوگ اپنا کام کریں۔ بھلا تم کو ان سے کیا لینا دینا؟ ایسے لڑائی مول لوگ ہیں، وہ تمہیں ماریں گے، تم انہیں مارو گے، تو ماحول خراب ہو جائے گا۔ شیطان کی بات سن کر اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں آج اس درخت کو کاٹ کر ہی رہوں گا، تم پیچھے ہٹ جاؤ، میں آگے جاؤں گا۔ شیطان نے کہا کہ ہرگز نہیں، میں تم کو آگے بالکل نہیں جانے دوں گا۔ شیطان اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس شخص نے شیطان کو دھکا مارا اور آگے چل پڑا۔ شیطان پھر اس شخص کے آگے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اب کیا ہے کہ شیطان اور اس شخص کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ کافی لڑائی ہونے کے بعد اس شخص نے شیطان کو نیچے گرا دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔ کہا کہ میں تیری گردن کاٹ دوں گا اگر دوبارہ تو نے مجھے روکنے کی کوشش کی، میں تو آج اس درخت کو کاٹ دوں گا۔ شیطان نے کہا کہ تم میرے سینے سے پیچھے ہٹو، میں تمہیں ایک کام کی بات بتاتا ہوں۔ وہ شخص شیطان کے سینے سے پیچھے ہٹ کے بیٹھ گیا۔ شیطان نے اس شخص سے کہا کہ جاؤ، تم گھر چلے جاؤ، جا کر نماز پڑھو۔ جب بھی تم نماز پڑھو گے تو تمہیں تمہارے جائے نماز کے نیچے پیسے ملیں گے۔ پیسوں کا نام سن کر اس شخص کے دل میں لالچ آ گیا، وہ واپس چلا گیا۔ گھر میں آ کر اس نے نماز پڑھی اور مصلی اٹھایا تو واقعی مصلی کے نیچے پیسے پڑے ہوئے تھے۔ وہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا۔ اب کیا ہے کہ وہ بندہ جب بھی نماز پڑھتا ہے اس کے مصلی کے نیچے پیسے ہوتے ہیں۔ کافی دن گزرنے کے بعد اس شخص نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اس نے مصلی اٹھایا لیکن نیچے کوئی پیسے نہیں تھے۔ اس کو پھر بڑا غصہ آیا۔ اس نے غصے سے کلہاڑا پکڑا کہ آج تو میں درخت کاٹ کر ہی چھوڑوں گا۔ کلہاڑا پکڑ کر پھر گھر سے نکل گیا۔ اب یہ شخص اس درخت کو کاٹنے کے لیے راستے میں جا رہا ہے کہ راستے میں پھر شیطان آ کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ پوچھنے لگا کہ اب کہاں جا رہے ہو؟ یہ بندہ کہنے لگا کہ فلاں جگہ پہ لوگ درخت کی عبادت کرتے ہیں، اس درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا کہ ہرگز نہیں، میں تو تجھے یہاں سے آگے جانے نہیں دوں گا۔ اس شخص نے کہا کہ میں آج درخت کاٹ کر ہی رہوں گا۔ اب کیا ہے کہ دونوں میں پھر لڑائی شروع ہوگی۔ اب شیطان اور اس نیک بندے کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے، دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اب کیا ہے کہ کافی دیر لڑنے کے بعد جو شیطان ہے اس شخص پر غالب آ گیا۔ شیطان نے اس شخص کو نیچے زمین پر گرا دیا اور خود
اس کے پیٹ کے اوپر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ پچھلی مرتبہ جب میرا اور تیرا جھگڑا ہوا تھا تو تو گھر سے اللہ پاک کی رضا کے لیے نکلا تھا، تو نے یہ کلہاڑا اللہ پاک کی رضا کے لیے پکڑا تھا، اس لیے تو مجھ پہ غالب آ گیا، لیکن آج تو اللہ کی رضا کے لیے یہ کلہاڑا پکڑ کر نہیں نکلا، تو پیسوں کے لیے نکلا ہے، اب تجھے پیسے نہیں ملتے، اب تیری سلامتی اسی میں ہے کہ تو چپ چاپ اپنا کلہاڑا پکڑ اور اپنے گھر چلا جا، ورنہ اسی کلہاڑے کے ساتھ تمہاری گردن کاٹ دوں گا۔ تو شیطان نے اس شخص کو بہت مارا اور لات مار کر واپس گھر کی طرف بھگا دیا۔ تو دوستو اس حکایت سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم جو بھی کام اللہ پاک کی رضا کے لیے کرتے ہیں اس کام میں اللہ پاک کی مدد شامل ہوتی ہے، اور جو کام ہم اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اخلاص سے نہیں کرتے، تو اس میں اللہ پاک کی مدد شامل نہیں ہوتی، شیطان ہم پر غالب آ جاتا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر کام اپنی رضا کے مطابق اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا۔